اب خدا ہمیں توفیق دے عزیزان محترم. اب جب تک ہم اپنے اس قلب کو وسیع نہیں کریں گے ہم کربلا نہیں پہنچ سکتے. اگر ہم نارمل رہے, اسی دنیا میں رہے, تو ہمارا حال وہی ہوگا جو اس شخص کا تھا. وہ جو ایک ذاکر تھا وہ کہتا تھا کہ امام کے صاحب میں بھی کربلا میں ہوتا تو امام کے صحابیوں کی طرح, انہوں نے کہا میں نے بھی ہوتا, میں بھی کھڑا ہو جاتا. امام کے صحابی تو کوئی ہوتا, میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. تو اسے خواب میں کیا دکھایا گیا؟ روز کربلا, تیر آ رہے ہیں آتش سے بھرے, اور وہ کھڑا ہوا ہے اور امام نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی تیر قریب آیا خود سائڈ پہ ہو گیا, تیر امام کو پیوست ہو گئے. چند تیر امام کو لگے, ابھی شرمندہ ہے. امام نے کہا کہ آئندہ کبھی یہ نہیں کہنا کہ میرے صحابیوں جیسے, میرے صحابیوں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کربلا آسان نہیں ہے. توحید کی وادی میں آنا کربلا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنی خواہشات سے, اور خواہشات انسان خود جو ایک سسٹم ہے انسان کا اپنا, وہ اس کو بھی آپ بغیر علم کے سولو نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کے ظاہر میں جو بیماریاں ہیں اسی طرح انسان کے باطن میں بھی بیماریاں ہیں. انسان کے باطن کے اندر بھی, کہ اب آج جو ویسٹرن علم ہے یا ویسٹرن ایک تھیوری ہے وہ انسان کے باطن کی طرف متوجہ نہیں ہے, وہ صرف ظاہر ہے. آپ اچھا پڑھ لیں, اچھا بزنس, اچھی شاپ, اچھا گھر, اچھی گاڑی, اچھے کپڑے, اچھے جوتے, اچھا سب کچھ. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو دنیا طلب کرتے ہیں ہم انہیں سب کچھ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں, مگر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے جنت جہنم کی آگ کے. دنیا کی جو تعلیم ہے وہ صرف ظاہر کو اچھا کر رہی ہے. آپ کی پوسٹ کیا ہوگی, آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہوگا, آپ کو بہیو کیسے کرنا ہے, آپ کا اخلاق کیسے ہونا ہے, آپ کو سب آرڈینیٹ سے بات کیسے کرنی ہے. آپ ڈاکٹر ہیں لیکن بغیر پیسوں کے آپ کو کسی کی تربیت کرنی پڑ جائے, کبھی گاؤں دیہات میں جا کر لوگوں کے لیے کلینک لگانا جائے, یہ یونیورسٹی نہیں پڑھاتی ہے آپ کو. دنیا صرف آپ کے ظاہر کو بہتر کر رہی ہے, مگر یہ الہی یونیورسٹی ہے, یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے جو آپ کے باطن کو بہتر کر رہی ہے. اور قیامت والے دن ظاہر تو اٹھایا جائے گا, اصل کیا ہے؟ باطن. باطن. قبر میں جائیں سب ختم ہو جائے گا, گوشت ختم ہو گیا, ہڈیاں بھی ختم ہو گئی انسان کی, تو پھر عذاب کس پر ہے؟ باطن پر ہے. باطن. اس باطن کو صاف ایگزٹ دے. ایگزٹ اس زندگی سے کیا ہے؟ کیا میں پیدا ہوا معصوم, دنیا نے مجھے سکھایا, پڑھایا, اچھی لوگ مل گئے, اچھی اپورچونٹی مل گئی, اچھا سیکھ لیا, صحیح ہو گیا. لیکن غلط چیزیں ہوئیں, اور ایگزٹ کا ٹائم کسی کو نہیں پتا. مرنا کب ہے کسی کو نہیں پتا. کوئی بزرگ میں بزرگی میں چلا جائے گا, کوئی بچپن میں چلا جائے گا, کوئی جوانی میں چلا جائے گا. اب یہ جو آپ ڈیتھ ہوئی, آپ کی ایگزٹ ہوا, جیسے ہی آپ کا ایگزٹ ہوا, آپ کی جو برزخ کی زندگی تھی جسے آپ نے خود ڈیزائن کیا تھا, برزخ کوئی دور کوئی جگہ نہیں ہے, برزخ عالم ملکوت آپ کے ساتھ ساتھ ہے. جس حالت میں آپ کا یہاں دروازہ بند ہوا وہاں دروازہ کھل جائے گا, اور وہ دروازہ جہاں کھلے گا تو اس میں جو کچھ آپ نے بھیجا تھا وہی ہے. جو اینٹیں آپ نے بھیجی تھیں اسی دیواروں سے آپ کے وہاں گھر بنے ہوئے ہیں. جو درختوں کو آپ نے پانی دیا تھا وہی درخت آپ کو سائے کے لیے ہے. اگر زبان 200 گنا زبان سے ہے, قبر میں سب سے زیادہ عذاب زبان سے ہے. زبان ہے کیا؟ گوشت کا ایک ٹکڑا بس. اگر انسان چاہے تو اس کے اختیار میں رہ سکتا ہے, اگر انسان نہ چاہے تو انسان پھر اس کے غلام بن جاتا ہے. اب ہم جو بول رہے ہیں, جو بھی بول رہے ہیں, عالم برزخ میں منسجم ہو رہا ہے.
جسم بن رہا ہے۔ یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہی چیز یا آپ کو امام کی طرف لے کے جا رہی ہے یا امام سے دور کر رہی ہے۔ یہ جو بھاری پن ہے، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ فرار کرو خدا کی طرف، فرار کرو، کس چیز سے؟ تم جتنی جلدی خدا کی طرف فرار کرو گے اتنا تمہارا بوجھ ہلکا ہوگا۔ گناہ تمہیں بھاری کر دیں گے، تم بھاگ نہیں سکتے خدا کی طرف۔ مناجات شعبانیہ میں کہ فراز ہے وَقَدْ هَرَبْتُ إِلَيْكَ، میں دوڑتا ہوا تیری بارگاہ میں آیا ہوں، وَقَفْتُ إِلَيْكَ، تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو نے رسوا کر دیا تو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے مجھے۔ جتنا آپ بوجھ ڈالیں گے اتنا آپ کو مشکل ہے خدا تک پہنچنے۔ آیت اللہ قمشی تفسیر قرآن، مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو روح اور بدن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھینچاؤ میں رکھتے ہیں۔ مادہ روح کو تنگ کرتا ہے، روح کو نکلنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ اگر زندگی مادی گزرے تو روح بہت مشکل سے نکلتی ہے، اور یہ جو پروسیس ہے کہتے ہیں یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے اور انسان اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ ایک شخص کہ جسے ایکسپیرینس ہوا لائف آفٹر ڈیتھ کا، وہ کہتا ہے میں گھر سے باہر نکلا، گھر میں کوئی سلنڈر تھا، میں نے آگ لگ گئی، میں اس کو باہر پھینکنے گیا صحن سے، تو صحن میں میرے ہمسائے کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس میں سلنڈر لگا ہوا تھا، وہ رکھا، وہ بھی پھٹ گیا، وہ پھٹا تو پورے بدن میں آگ لگ گئی، پورا بدن جل گیا، اس کی جلتے ہوئے میں اس کی روح نکل گئی۔ یہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو اوپر سے دیکھ رہا ہوں، بدن میرا جل رہا ہے، میری روح میں اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ اچانک سے دیکھا کہ میری ماں آئی اور اس نے گریا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، اور چیخ و پکار، اس کی چیخ و پکار اور اس کے گریے نے میری روح واپس بدن میں گئی۔ لیکن یہ جو پروسیس تھا نا دوبارہ بدن کا، یہ بالکل ایسا تھا کہ انسان تیغ تلواروں کے اوپر سے گزرتا ہوا واپس جا رہا۔ پھر میں گیا، میں نے پائپ اٹھایا، اپنے آپ کو ڈالا، اتنے میں ایمبولنس آئی، مجھے لے کے گئی، لیکن جیسے ہی میں ہاسپٹل پہنچا تو 100% برن تھا، پوری باڈی جل چکی تھی، وہ سب کپڑے شپڑے چپک گئے تھے۔ اب مجھے انہوں نے اتارنا تھا، لیکن جب آپ کو کچھ اتاریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے پین کلر یا اینستھیزیا لگائیں، لیکن باڈی میں کہیں جگہ ہی نہیں تھی کہ اینستھیزیا لگے، بے ہوش کیا جائے۔ مجبوراً مجھے زندہ حالت میں، ہوش کی حالت میں میری کھال کو کھینچا گیا۔ جیسے ہی میری کھال کھینچی دوبارہ میری روح پرواز کر گئی، دوبارہ میں نے دیکھا، پھر میں وہی ہوں۔ لیکن پھر وہی چیزیں دیکھنے کے بعد واپس جب میری روح گئی پھر وہی تکلیف۔ عزیزان محترم، یہ لفظوں میں کہنا بہت آسان ہے، بہت آسان، لیکن جب روح نکلتی ہے، روایات کہتی ہیں 300 تلواروں کی نوکیں جب بدن میں چپ رہی ہوں روح ویسے نکلتی ہے۔ لیکن جو رجب کے آخری روزے رکھتا ہے اس کی روح خوشبو کی طرح باہر نکل جاتی ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ سارا پروسیجر دوسرے عالم میں لکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ وہ کیونکہ مجھے توجہ ہی نہیں ہے کہ دوسرا عالم بھی ہے یا نہیں ہے، دوسرے عالم میں ہے۔ کیوں؟ جو امام کے ساتھ تھے انہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں تھے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہیں دیکھ رہے تھے، کہیں دیکھ رہے۔ اور جو اپنے آپ کو امام کے پاس دیکھتا ہے اس کے بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، تو ہم عزیزان محترم جو امام کے ساتھ ہوگا اسے امام بہت کمال پہ پہنچا دیتے۔